پہلے تو بات ہے کہ تشیع جو ایران میں ہے وہ ایران کی حد تک تیار ہے، وہ باقی پوری دنیا کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ہر جگہ پہ اگر کوئی اصلاحی کوشش ہے تو وہ اس نقطے کی حد تک اچھی ہے، لیکن امام کو وہ تیاری چاہیے جو عالمگیر ہو۔ ہاں، یعنی امام کے لیے یعنی پوری دنیا میں حرکت ہونی چاہیے۔ وہ جو اقلیت میرے مولا کے لیے تیار ہوگی وہ پوری دنیا سے ہوں گے۔ وہ جو 313 جنہوں نے بعد میں رہبر بننا ہے اور میرے مولا کی حکومت کے اہم رکن بنیں گے، کہتے ہیں وہ بھی اپنی اپنی ملتوں کے رہبر ہوں گے، یعنی ان کے پیچھے پوری پوری ملت ہوگی۔ مثلا اگر ہم ایران کی مثال دیتے ہیں، لبنان کی مثال دیتے ہیں، کچھ اور چند ایک مثالیں، تو اس جیسے 313 مرکز، اس جیسے 313 قائد، چونکہ مولا کے پیچھے جو ہے ایک ایسی بالآخر وسعت کے ساتھ ایک ایسی اقلیت ہوگی، تو وہ اقلیت چونکہ دنیا میں اکثریت، جیسے میں مثال دے رہا ہوں، آج 8 ارب آبادی ہے، تو اس میں 1 ارب 50 کروڑ 20 کروڑ ایسے لوگ، مخلص لوگ تیار ہوں کہ جو واقعاً ان کے عمل سے، ان کے افکار سے، ان کے ارادوں سے پتہ لگے کہ یہ مولا کے سچے ناصر ہیں۔ اللہ اگر ایسے لوگ تیار ہوں گے تو یقیناً یہ 20 کروڑ باقی جو ہے 7-8 ارب پر جو ہے یہ حکومت بھی کریں گے اور ان کے امور کو بھی ٹھیک کریں گے، چونکہ بالاخر مولا نے جب ظہور کرنا ہے تو معجزے کے ذریعے تو حکومت نہیں چلانی، معجزے کے ذریعے تو حالات ٹھیک نہیں کرنے، انہیں ایک وسیع فوج چاہیے، ایک وسیع تیار فوج چاہیے، اور وہ انہی 313 جو ناصر ہیں، جو اصحاب خاص ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں تیار کرنی ہے۔ اس لیے ہماری روایات میں ہے کہ پوری دنیا میں 313 قائد، 313 ناصر اپنی اپنی جگہ پہ تیاری کریں گے، لوگوں کو تیار کریں گے، اور جب مولا ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا سے یہ جمع ہوں گے، بادلوں پر سفر کرتے ہوئے ایک خاص ٹائم میں مولا کے گرد جمع ہوں گے، اور ظاہر ان کے پیچھے پھر ان کی قومیں بھی جمع ہوں گی، ان کے گروہ بھی جمع ہوں گے، وہ جن تحریکوں کے قائد ہیں وہ تحریکوں کے لوگ بھی جمع ہوں گے، تو یوں ایک وسیع جو ہے پلیٹ فارم مہیا ہوگا، ایک وسیع فوج مہیا ہوگی کہ جس کی یہ قیادت کریں گے مولا کے حکم سے، اور یہ بعد میں پوری دنیا کے ظالموں سے لڑے گی، اور یہ اقلیت اکثریت کو فتح کرے گی اور پوری دنیا کا نظام سنبھالے گی۔ تو بس امام جو ہیں وہ کوئی ایک خطے کے لوگوں کی تیاری کے منتظر نہیں ہے، اس طرح کے رنگ جو ہیں پوری دنیا میں ہونے چاہیے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کافی بہتر ہوں گے، یعنی جس طرح آج ہم ایک ملک کے اندر کچھ اچھے حالات دیکھ رہے ہیں، البتہ وہاں بھی ہم جس ملک کا نام لے رہے ہیں وہاں بھی ابھی کشمکش ہے، وہاں اس ملک کے اندر بھی منفی اور مثبت قوتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، وہاں بھی ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جو ہے جتنی آبادی ہے یہ ساری مولا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اس میں سے بھی آپ کہیں گے 10-20% جو ہیں وہ خالص ہیں۔ تو بس یہی حالت جو ہے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہی خالص لوگ، یہی خالص شیعہ جب ایک معقول حد تک ان کی تعداد بڑھے گی کہ جہاں پروردگار مناسب سمجھے گا کہ اب حجت خدا ظاہر ہو، تو یقیناً امام جو ہیں وہ ظہور کریں گے۔